اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل اسلام سے متعلق مغربی ممالک میں جہاں اور بہت سارے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض بھی اور ایک قسم کی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بھی اس پوائنٹ کو بنایا جاتا ہے کہ اسلام نے سزائیں بڑی سخت دی ہیں اور اس کا نام شرعی قوانین یا شریعہ لا کے نام سے معروف کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں بڑی سخت سزائیں ہیں، اور امپریشن ایسا دیا جاتا ہے کہ سارا کا سارا مذہب ہی، سارا کا سارا قرآن ہی سزاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ اور ان میں سے خصوصی طور پہ ایک سزا جس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ان کا کہ چور اگر چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ایک غلط تصور ہے جس کے نتیجے میں نتیجتاً یہ فضا پھیلائی جاتی ہے کہ اسلامک شرعی لا جو ہے وہ انسان کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، یعنی انسانی حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی، اس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں اس موضوع پر کروں، کچھ پوائنٹ آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں مختلف ممالک ہیں جنہوں نے مختلف سزائیں اپنے ملک میں اپنے جرائم کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سب سزائیں جو مختلف ممالک نے مقرر کی ہیں اس پر سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کچھ قوانین، بعض سزائیں جو ہیں وہ سویڈن نے مقرر کی ہیں تو کیا جرمنی اس سے متفق ہے؟ یا اسی طرح اگر امریکہ نے کچھ سزائیں رکھی ہیں تو کیا سویڈن اس سے متفق ہے؟ یا بیلجیم کی سزائیں جو ہیں اس سے سوئٹزرلینڈ والے متفق ہیں؟ کیا سب کے سب ایک سزا پر، ایک قانون پر متفق ہیں؟ اگر نہیں ہیں، جو کہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دنیا میں کوئی بھی قانون انسان کا بنایا ہوا ایسا نہیں جس پہ سب کے سب متفق ہو جائیں۔ ہر ایک قانون کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض لگتا ہے، اور ان اعتراضات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ بات غور سے سنیے کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی قانون، دنیا کی تاریخ میں کوئی قانون ایسا نہیں جو مستقل اور تمام خامیوں سے پاک ہو۔ ہر وقت قانون بنتے رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی نوعیت کے مطابق، وہ اس زمانے میں ٹھیک تھے، لیکن جوں ہی وہ زمانہ گزرا، جوں ہی وہ نوعیت اور وہ کیفیت تبدیل ہوئی، لوگوں نے اس قانون کو ناقص قرار دے دیا۔ اور ایون یہاں تک کہ اب اس وقت آج سے 100-200 سال پرانے جو عیسائیوں کے قوانین تھے، ان کے اوپر دنیا ہنستی ہے اور کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ کیسے جاہلانہ، کیسے جابرانہ اور کیسے بربریت سے بھرے ہوئے وہ قوانین تھے کہ زندہ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، زندہ انسانوں کو رسی باندھ کے پتھر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا جاتا تھا، کس قسم کی ان میں سزائیں دی جاتی تھی۔ آج یہ زمانہ ان کو دیکھ کر ہنستا بھی ہے اور ملامت بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا آج جو قانون بن گئے علم کی روشنی کے باوجود، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ قوانین سب کے سب نقائص سے پاک ہیں، اب آئندہ کبھی کوئی کمی اور خامی ان میں باقی نہیں رہے گی؟ یہ خام خیالی ہے۔ یقیناً آج سے 10-15 سال، 20 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو آج کے قوانین پر بھی ملامت کریں گے، آج کے قوانین کو بھی برا بھلا کہیں گے، آج کے قوانین کو بھی کے اندر بھی خامیاں اور سکم دکھائیں گے۔ اس لیے بات یہ بنتی ہے کہ دنیا میں کبھی بھی تاریخ میں انسان نے آج تک کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جس میں کوئی سکم نہ ہو، جس میں کوئی کمی اور خامی نہ ہو، اور جو مستقل ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے،
اور اس قانون کا ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک باتیں اور اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے پس منظر کے طور پر، بیک گراؤنڈ کے طور پر بتاتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی قانون پر تو اتفاق نہیں ساروں کا، ہر ایک کے قانون مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ قانون نرم ہے، کوئی کہتا ہے یہ سخت ہے، کوئی کہتا ہے یہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے اچھا نہیں ہے۔ تو دنیا متفق نہیں کسی بھی قانون پر، کسی بھی سزا کے اوپر۔ لیکن کچھ باتیں اخلاقی ایسی ہیں جن پر ہر ایک، پوری دنیا کے تمام انسان بائی نیچر متفق ہیں۔ مثلاً کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ سچ بولنا بری بات ہے، ہر شخص یہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ چوری کرنا اچھی بات ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ دھوکہ دینا اچھی بات ہے، ہر ایک دنیا کا انسان کہتا ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے۔ میں اول تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی تمام اقوام کی، تمام انسانوں کی۔ لیکن اگر کوئی 2 4 5 یا 10 یا کوئی سینکڑوں بھی شاید ممکن ہے سر پھرے ایسے ہوں جو کہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے چوری کرنا ہمارا حق ہے، تو وہ بھی دراصل یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ چوری کرنا بری بات ہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چوری کرنا تو بہرحال بری بات ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہماری کوئی چوری نہ کرے، ہم حق رکھتے ہیں کہ دوسروں کی چوری کر لیں۔ لیکن یہ تو سر پھرے ہیں، میں تو نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی ایک دن جب اس کو کوئی دھوکہ دینے کی بات کرے یا کوشش کرے تو وہ تل ملاتا ہے، وہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ دے دے۔ ایون اپنے ساتھیوں میں سے اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو وہ بہت سخت غصے میں آتا ہے اور ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے گا، ہمیں چیٹ کرے گا، حالانکہ وہ خود دھوکہ دے چکا ہے پہلے لوگوں کو، یا دیتا ہے یا دینا جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اپنی فطرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ اپنے آپ کو کوئی دھوکہ دیا جائے۔ اس لیے اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری اخلاقی باتیں یا اخلاقی بیماریاں جس کے خلاف انسان آواز اٹھاتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیں ایک چیز کو لے لیتے ہیں، چوری کو لے لیتے ہیں، ابھی ہم باقی سزاؤں کی طرف نہیں جاتے، ہم چوری کی بات کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے کسی انسان کا مال چوری کر لیا تو اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ یقیناً 2 طرح کے سلوک ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کو انعام و اکرام دینا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، کسی چور کو کبھی کوئی انعام نہیں دیتا۔ پھر دوسرا سلوک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے۔ اب سزا کیا دی جائے؟ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جیل بھی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو فزیکل ٹارچر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سزا اس کو ملے گی، اس کو انعام نہیں ملے گا۔ اب سزا کیا دینی چاہیے اس چور کو؟ کون بتائے گا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے؟ جو بھی سزا، دنیا کی کوئی بھی سزا مقرر کر لیں، اس سزا کے لیے آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ سزا دنیا کے ہر انسان کو قبول ہے کہ یہی چور کی سزا ہونی چاہیے؟ کیا سب کے سب اس پہ متفق ہیں؟ یہ ہے پوائنٹ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یا کرنا چاہ رہا ہوں، کہ پھر بھی ایک نیشن کہے گی کہ اس کو صرف 6 مہینے کی جیل ہونی چاہیے، دوسری نیشن کہے گی کہ نہیں یہ تھوڑی ہے، اس کو 1 سال کی ہونی چاہیے، تیسری نیشن کہے گی نہیں نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 6 مہینے کی بھی اور 4 سال کی بھی کیوں سزا اس کو دیتے ہو، اس کو تو جوتے مارنے چاہیے یا کوڑے مارنے چاہیے اس کو۔ کوئی اور کہے گا نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس قسم کی وہ نیشن ہے، جس قسم کے وہ لوگ ہیں، جس قسم کی مینٹیلٹی ہے، اس قسم کی ڈیفرنٹ سزائیں وہ لوگ اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے سفارش کریں گے، اور دوسرے کی قائم کردہ یا مقرر کردہ سزا کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔
اب سوچنا یہ ہے کہ سزا کا مقصد کیا ہے؟ دراصل سزا کا مقصد یہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، کہ انسان کو پاک کیا جائے، یعنی وہ جو جرم کرتا ہے اس کو روک دیا جائے، جو وہ گناہ کرتا ہے اس کو روک دیا جائے، نہ صرف اس کو روکا جائے بلکہ آنے والے لوگوں کو بھی جو اس کی نقش قدم پہ چل سکتے ہیں یا خطرہ ہے کہ چلیں گے، ان کو بھی روک دیا جائے۔ اور یہی تصور ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں جہنم کا بھی ہے۔ جہنم کی سزا کیوں رکھی گئی ہے؟ جہنم کی سزا اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان پاک ہو، اور جو رہے بچے کچے جو نہیں پاک ہوتے یا جن کو سمجھ نہیں آتی، وہ مرنے کے بعد جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہاں پاک کر دیے جائیں گے۔ جب انسان کو یہ تصور ہوتا ہے اس دنیا میں کہ میں یہ جرم کروں گا تو میرا خدا ناراض ہوگا اور مجھے جہنم میں پھینک دے گا، تو وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور وہ نہیں کرتا۔ میں چوری کروں گا تو مجھے خدا سزا دے گا، میں دھوکہ دوں گا تو مجھے خدا سزا دے گا، میں بد نظری کروں گا تو خدا مجھے سزا دے گا، میں اگر کسی کی غیبت کروں گا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا اور سزا دے گا اور میں جہنم میں گرایا جاؤں گا۔ لیکن اگر یہاں سے وہ باز نہیں آتا تو اس کی پاکیزگی وہاں جا کے ہوگی۔ اس کو جب جہنم میں گرایا جائے گا، اس سزا کے بھگتنے کے نتیجے میں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں نے غلط کیا اور اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑی۔ اور آخر ایک دن آئے گا کہ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دروازے اور کھڑکیاں بج رہے ہوں گے، یعنی خالی ہو جائے گی، کوئی اس میں نہیں ہوگا، کوئی مکین نہیں ہوگا، سب کے سب لوگوں کی پاکیزگی کرنے کے بعد ان کو جنت میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب جن ممالک میں یا جن معاشروں میں سخت سے سخت سزا اس قسم کے جرموں کی رکھی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم سخت سزاؤں کی طرف بھی جائیں گے اور نرم سزاؤں کی طرف بھی سوچیں گے۔ نرم سزاؤں کے متعلق سوچ لیں، دور نہیں جانا، اپنے ہی ملک میں ہم سوچ لیتے ہیں، کیا سویڈن میں چوری کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، چور کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اگر چور کو سزا دی جاتی ہے تو کیا سویڈن میں اب اس روشن معاشرے میں، روشن زندگی میں، علم اور معرفت کے دور میں سزا مقرر ہونے کے باوجود چوریاں ختم ہو گئیں؟ چوری تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ 100% ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چوری وہیں کی وہیں کھڑی نہیں ہے، چوریاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، آپ گوگل کھول کے دیکھیں اور ریسرچ کر لیں، آپ 5-10 منٹ کے اندر ریسرچ ہو جائے گی کہ آج سے 10 سال پہلے کتنی چوریاں ہوا کرتی تھیں اور اب کتنی چوریاں ہوتی ہیں۔ پہلے براہ راست صرف ہاتھوں سے جا کے لوگوں کا مال اٹھا لیا کرتے تھے، اور یا کسی کی گاڑی چوری کر لی، یا کسی کے لان میں سے کوئی گراس کٹر اٹھا لیا، یا کوئی اس قسم کی چوریاں کر لیں۔ اب آن لائن چوریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے کارڈز میں سے پیسے، بینکس میں سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، لوگوں کے کارڈوں سے خود اپنے لیے اپنے گھروں میں مال خرید کے ڈلوا لیے جاتے ہیں، یا اور بھی بڑے سے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں چوریاں کرنے والے، اور مختلف طریقوں کی چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ چوریاں تو ہو رہی ہیں بلکہ بڑھ رہی ہیں۔ پھر اس سزا نے کیا کیا؟ اس سزا نے تو کوئی کام نہ کیا۔ ہاں، اگر سخت سزا کا جو خوف ہے وہ کیا کرتا ہے، آئیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلے جاتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جاتے ہیں۔ شریعت نازل ہو چکی، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں۔ کتنے ٹنڈے نظر آتے ہیں آپ کو مدینے میں؟ تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیں، کتنے لوگ نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ کاٹے گئے، کیونکہ وہ روز چوریاں کرتے تھے، روز ہاتھ کٹوا لیتے تھے۔ ہر بندہ چوری کرتا تھا، ہر بندہ ہاتھ کٹوا لیتا تھا۔ کوئی سنا ایسا واقعہ کبھی پڑھا؟ یہ مستشرقین اور یہ مورخین، یہ اورینٹلسٹ، یہ غیر مسلم دشمنان اسلام، یہ جو معروف کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں کہ اسلام تو اتنا ظالم مذہب ہے، ان سے پوچھیں، انہیں کہیں کہ کیا مدینے میں تمہیں کوئی ٹنڈا نظر آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو ٹنڈے تھے، یعنی جن کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے؟ کیا ہر دوسرے گھر میں، ہر تیسرے گھر میں ٹنڈا نظر آتا تھا ان کو؟
اس سخت سزا کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے خوف کی وجہ سے چوروں نے چوریاں کرنی چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت سخت سزا ملے گی، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے چوری بند ہو گئی۔ یعنی چوروں کی چوری کی شرح جو ہے وہ تقریباً 0% کے قریب آ گئی۔ اگر چند ایک واقعات ایسے ریکارڈ ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو اثر نہ ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے، مگر معاشرے پہ اتنا برا اثر تھا، اس چیز اتنا سخت اثر تھا کہ خوف کی وجہ سے کسی نے کبھی جرت نہیں کی چوری کرنے کی۔ اسی طرح آج کے زمانے میں دیکھ لیں کہ سعودیہ میں صرف ایک ملک ہے میرا خیال ہے دنیا میں جہاں آج بھی یہی سزائیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں وہ نافذ کی گئی ہیں سعودی عرب میں۔ تو وہاں کبھی چوری ہوتی دیکھی کسی نے؟ سب کو پتہ ہے کہ چوری کی تو اس کے نتیجے میں ہاتھ کٹ جائے گا۔ اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ آج بھی وزٹ کریں سعودی عرب کو تو وہاں سونار اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں صرف روایات نہیں ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے آپ کو نظر آئیں گی۔ سونار گولڈ سمتھ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، بند کر کے نہیں جاتے باقاعدہ، کیونکہ ان کو پتہ کسی نے چوری کرنی نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مال ان کا چوری کر لے۔ اگر اس نے 1000 10,000 یا 20,000 یا 40,000 کا سونا اٹھا بھی لیا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں میرا ہاتھ گیا، ایک کی بجائے شاید دوسرا بھی چلا جائے۔ اس لیے وہاں یہ تصور نہیں ہے، وہ معاشرہ چوری سے پاک ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ سزا بڑی سخت ہے تو چوری نہیں کرنی۔ اب ایک واقعہ سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، یہ میں ضمناً ایک واقعہ سنا رہا ہوں، مجھے چونکہ یاد آیا ہے اس میں ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، گو کہ یہ بظاہر اس مضمون سے براہ راست سزا کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں یہاں فٹ ہوتا، لیکن معلومات کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ چور کی اور ہاتھ کاٹنے کی سزا سے متعلق ہے۔ وہ بندہ چور تھا، پکڑا گیا اور حضرت عمر کے دربار میں، امیر المومنین کے دربار میں پیش ہو گیا۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا کیس سننے کے بعد فرمایا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چور کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو السارق ہوگا، الف لام کا لفظ لگایا اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ کہ عادی چور ہوگا، عام چور نہیں۔ چور کے لیے صرف سارق کا لفظ آتا ہے، السارق کا مطلب ہے کہ ایسا چور جو عادی چور ہوتا ہے۔ تو اس کو حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یا امیر المومنین، میں تو عادی چور نہیں ہوں، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے چوری کی ہے اور میں پکڑا گیا ہوں، آپ میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے پھر شور مچایا، بڑی منتیں کی۔ اس نے کہا دلیل کے طور پہ کہ سارے گورنروں سے پوچھ لیں، اپنے ارد گرد کے تمام تھانوں کچہریوں سے پتہ کر لیں، میرے ریکارڈ میں کبھی بھی، میں ان کے ریکارڈ میں آج تک نہیں پکڑا گیا، نہ میں کسی عادی چور ہوں، میں نے کبھی چوری نہیں کی، پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ میرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس بندے کو سمجھ آ گئی کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، ہاتھ تو میرا اب کٹ جائے گا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب میں پوچھ تو لوں۔ اس نے کہا، اقرار کیا کہ حضور میں عادی چور ہوں، لیکن میں اتنی احتیاط سے اور اتنی صفائی سے چوری کرتا ہوں کہ آج تک میرے بیوی اور بچوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ میں نے کبھی چوری کی ہے، سوائے میری روح کے کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کبھی آج تک چوری کی ہے۔ آپ کو کیسے اتنا یقین تھا؟ آپ نے اتنی تحدی سے کیوں کہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ وہ کیا بات ہے؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم عادی چور نہ ہوتے اور تم نے زندگی میں پہلی دفعہ چوری کی ہوتی اور اپنی بھوک کی خاطر چوری کی ہوتی تو میرا خدا جو ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، وہ کبھی بھی پہلی دفعہ میں تمہارا پردہ چاک نہ کرتا اور تم پکڑے نہ جاتے۔ یقیناً اور بھی کوئی باتیں ہوں گی جو حضور کے ذہن میں ہوں گی، یا حضور کا تجربہ، یا حضور کی فراست اور نظر، لیکن حضور نے جو دلیل کے طور پہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ستاری کا پردہ کبھی بھی چاک نہ ہوتا اگر تم عادی چور نہ ہوتے۔ بہرحال